نماز ظہر کا وقت تھا جب علی اپنے گروپ کے مجاہدین کی مرکز میں داخل ہوا۔ پہرے پر موجود مجاہد نے پہلے اس کی شناخت کی اور پھر آگے جانے دیا۔ اس مرکز کا انچارج کمانڈر عمر تھا، جو پہلے افغان فوج میں لیفٹیننٹ تھا۔ جب روسی فوج افغانستان میں داخل ہوئی تو یہ فوج سے بھاگ آیا اور مجاہدین میں شامل ہو گیا، اور جب سے یہ مرکز بنایا گیا تھا اسی وقت سے اس کا انچارج تھا۔ اس کے ماتحت مجاہدین کے کئی چھوٹے مراکز تھے۔ کمانڈر عمر نے فوراً علی کو اپنے پاس اندر بلایا اور خیریت پوچھنے کے بعد بتایا کہ مجھے تمہاری روانگی کی اطلاع وائرلیس پر مل چکی تھی، مگر تم 2 دن تاخیر سے یہاں پہنچے ہو۔ علی نے راستے میں پیش آنے والے واقعات سے کمانڈر عمر کو آگاہ کیا، جن کی وجہ سے وہ 2 دن لیٹ ہو گیا تھا۔ کمانڈر عمر نے تمام واقعات سننے کے بعد کہا کہ تم نے بے شک اچھے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن چیف کمانڈر کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے تمہیں سیدھے یہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ ہم پچھلے 2 دن سے تمہارے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ ہم تمہیں کل حیدر مرکز پر بھیج دیں گے۔ اس کے بعد تم نے اپنا کام کس طرح کرنا ہے اور کون سا بھیس بدل کر شہر میں داخل ہونا ہے، وہاں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب تم لوگ آرام کرو۔ رات کے 4 بجے تھے جب باہر شور و غل سے علی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا کہ تمام مجاہدین اپنے بوٹوں کے تسمے باندھ رہے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کسی چھاپا مار کارروائی کے لیے جا رہے ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھا، اپنے بوٹ پہنے، کلاشنکوف اٹھائی، گولیوں کو چیک کیا اور کمانڈر عمر کے پاس آیا اور اس تیاری کے بارے میں پوچھنے لگا۔ کمانڈر عمر نے بتایا کہ ابھی چند منٹ پہلے وائرلیس پر ایک دوسرے گروپ کے مجاہدین کے ایک مرکز سے پیغام ملا ہے کہ وہ مکمل طور پر گھیرے میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہے اور اگر ہم ان کی مدد کو جلدی نہ پہنچے تو دشمن مرکز پر قبضہ کر کے سب کو شہید کر دے گا، کیونکہ فرار کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ علی نے بھی ساتھ جانے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو کمانڈر نے اسے کہا کہ ایک تو تم تھکے ہوئے ہو، دوسرے ہمارے مہمان ہو، اس لیے تم آرام کرو، لیکن جب علی نے زیادہ ہی اصرار کیا تو اسے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ ایک پہاڑ کے دامن میں رکے اور وائرلیس پر کمانڈر عمر اس مرکز سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر رابطہ قائم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ فکر مند تھا کیونکہ روشنی پھیلنے سے پہلے وہ محاصرہ توڑ کر مجاہدین کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ اگر دیر ہو گئی تو محاصرہ توڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے علی کو وائرلیس دیتے ہوئے کہا، تم اس پر کوشش کرو۔ خود مجاہدین کو ہدایات دینے لگا کہ پہلی دفعہ دوسرے گروپ نے مدد مانگی ہے، اگر ہم انہیں نہ بچا سکے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اتنی دیر میں علی کا وائرلیس پر رابطہ قائم ہو گیا اور اس نے وائرلیس کمانڈر عمر کو دے دی۔ کمانڈر عمر نے سب سے پہلے خیریت دریافت کی، پھر دشمن کی پوزیشنوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ معلومات کاغذ پر لکھتا جا رہا تھا۔ بات ختم ہوئی تو اس نے چند تجربہ کار مجاہدین کو بلایا اور پھر کاغذ پر نقشہ بنا کر ٹارچ کی روشنی میں انہیں سمجھانے لگا۔ ان میں علی بھی شامل تھا۔ کمانڈر عمر بتا رہا تھا کہ مجاہدین جو اس مرکز میں ہیں ان میں سے 10 مجاہد شہید ہو چکے ہیں، 15 زخمی ہیں اور 18 مجاہد اس وقت بھی دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اسلحہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ مزید 1 گھنٹہ بمشکل مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مرکز کے جنوب کی طرف دشمن کی فوج سب سے زیادہ اور اسے ٹینکوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ دشمن کا خیال ہے کہ اگر مجاہدین کو کوئی مدد مل سکتی ہے تو اسی جانب سے مل سکتی ہے، اور یہ خیال اس کا درست بھی ہے۔ مشرق کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آ سکتی کیونکہ ادھر بھی دشمن مورچہ بند ہے۔ اگرچہ اس کی تعداد جنوب کی نسبت کم ہے، مگر اس طرف مجاہدین کا کوئی مرکز نہیں ہے جدھر سے مدد آ سکے، اور دشمن اس کمزوری سے باخبر ہے۔ شمال کی جانب دشمن کی تعداد کافی کم ہے، لیکن ادھر سے حملہ خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ ادھر 4 میل کے فاصلے پر دشمن کی چھاونی ہے جہاں سے چند منٹوں میں اسے مدد مل سکتی ہے، اور دشمن کی چال بھی یہی ہے کہ جنوب کی طرف سے نہ صرف مجاہدین کی مدد روکی جائے بلکہ حملہ کر کے انہیں شمال کی جانب بھاگنے پر مجبور کیا جائے۔ شمال میں موجود روسی فوجی بھاگتے ہوئے مجاہدین کو گرفتار کر لیں۔ رہی مغرب کی سمت، اول تو یہ جنوب اور شمال کی مکمل صدمے ہے، دوسرے اس طرف کا پہاڑ بالکل ننگا ہے، اور مجاہدین اس طرف سے بھاگے تو ان پر بمباری کے ساتھ ساتھ گولہ باری بھی کی جائے گی۔ ویسے بھی یہ انتہائی مشکل راستہ ہے، بلکہ راستہ
ہے ہی نہیں کیونکہ پہاڑ تقریباً سیدھا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کل 60 مجاہدین ہیں اور جنوب میں دشمن کی تعداد 500 سے 700 کے لگ بھگ ہے۔ اب آپ لوگ رائے دیں کہ ہم کدھر سے حملہ کریں۔ مختلف مجاہدین نے مختلف رائے دی۔ آخر میں علی نے کہا کہ میں آپ جتنا تجربہ کار تو نہیں ہوں، لیکن میری ناقص رائے یہ ہے کہ دشمن کو چونکہ یہی توقع ہے کہ محصور مجاہدین کو امداد صرف جنوب سے مل سکتی ہے، اس لیے 60 میں سے 40 مجاہدین جنوب ہی سے حملہ آور ہوں، جبکہ باقی 20 مجاہدین شمال کی طرف سے دشمن کے کیمپ پر حملہ کر کے فرار کا راستہ بنائیں۔ لیکن شمال کی طرف سے اور بھی 20 مجاہدین کی کارروائی تو خودکشی ہے، کیونکہ دشمن کے کم از کم بھی وہاں 100 فوجی تو لازماً ہوں گے۔ کمانڈر نے عمر سے کہا۔ علی نے کہا کہ یہی بات دشمن بھی سوچ رہا ہے کہ شمال کی جانب سے مجاہدین کسی صورت بھی حملہ آور نہیں ہوں گے، اس لیے یہ حملہ غیر متوقع ہوگا، اور اس صورت میں جب آپ جنوب کی طرف سے دشمن پر حملہ کر چکے ہوں گے، اس غیر متوقع حملے میں دشمن کو ہماری قوت کا اندازہ لگانے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور افراتفری میں جب تک وہ سنبھل پائے گا اتنی دیر میں محصور مجاہدین ہم تک آ ملیں گے۔ کمانڈر عمر اس بات پر سوچنے لگا اور پھر کہا کہ منصوبہ تو کافی خطرناک ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی قابل عمل صورت بھی نہیں۔ مگر ایک بات تو بتاؤ کہ اگر بھاگتے ہوئے مجاہدین پر مشرق کی طرف والے دشمن نے حملہ کر دیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ علی نے کہا کہ مشرق کی طرف والے روسی فوجی حملہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب ہم حملہ کریں گے تو دشمن مشرق کی طرف ہی بھاگے گا۔ اگر مشرق کی طرف والے روسی فائرنگ کرتے ہیں تو ان کے اپنے آدمی زیادہ تعداد میں مارے جائیں گے۔ کمانڈر نے علی کی بات سن کر کہا کہ تم ہو تو ابھی بہت چھوٹے، لیکن قدرت نے تمہیں دماغ بہت بڑا دیا ہے۔ فوجی افسر ہوتے ہوئے بھی یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی، چونکہ یہ منصوبہ تمہارا ہے اس لیے تم ہی اس پر بہتر طور پر عمل کر سکتے ہو۔ 20 مجاہدین کے بجائے 30 مجاہدین لے جاؤ، دوسری طرف 30 مجاہدین سے میں دشمن کی توجہ اپنی طرف لگائے رکھوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے آپ کو زیادہ خطرے میں نہ ڈالنا۔ علی نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ ذمہ داری میرے سپرد کر رہی ہیں، میرے لیے دعا بھی کرنا۔ انشاءاللہ میں بھی سارے مجاہدین کو زندہ سلامت واپس لانے کی کوشش کروں گا، اور یہ وائرلیس سیٹ آپ مجھے دے دیں کیونکہ اب محصور مجاہدین سے مجھے ہی رابطہ قائم کرنا ہے۔ کمانڈر عمر نے وائرلیس سیٹ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ علی نے رخصت ہوتے ہوئے کمانڈر عمر سے کہا کہ آپ جاتے ہی فوراً حملہ کر دیں تاکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی ہم بھی کارروائی شروع کر سکیں۔ علی خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ بڑا پرخطر راستہ تھا، قدم قدم پر خطرہ تھا۔ 2 مجاہد آگے تھے، وہ مخصوص جنگلی جانور کی آواز میں راستہ صاف ہونے کا اشارہ کرتے تو باقی مجاہدین اس جگہ پہنچ جاتے۔ آہستہ آہستہ چلتے بیٹھتے رینگتے وہ ایک نالے میں پہنچ گئے۔ یہاں کافی جھاڑیاں تھیں۔ سب مجاہدین کو علی نے یہاں بیٹھنے کا کہا اور 3 مجاہدین کو علی نے یہاں بیٹھنے کا کہا اور 3 مجاہدین کو ساتھ لے کر آگے دشمن کے مورچوں کی طرف چلا گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں دشمن کے خیمے نظر آئے۔ ایک خیمے کے اندر سے مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اب تینوں مجاہدوں کو علی نے کہا کہ تم رینگتے ہوئے آگے جاؤ اور دشمن کی پوزیشنوں کا پتہ کر کے آؤ۔ وہ خود بھی رینگتا ہوا خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مزید آگے جا کر اس نے دیکھا کہ جس خیمے سے روشنی آ رہی ہے اس سے پرے کافی تعداد میں اور بھی خیمے ہیں۔ روشنی والے خیمے کے باہر ایک مسلح فوجی پہرا دے رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کسی افسر کا خیمہ ہے۔ علی نے سوچا کہ اگر کسی طریقے سے فوجی کو اغوا کر لوں تو دشمن کی ساری پوزیشنوں کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اغوا کرنے میں ناکام ہو گیا تو سارا پلان فیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر خود ہی اس کے ذہن میں جواب ابھرا کہ فوجی پوری رات جاگ کر تھکا ہوا ہے، مزاحمت نہیں کر پائے گا، اور افسر اندر شراب پی کر گہری نیند سو رہا ہوگا، اور قریب کوئی دوسرا فوجی بھی نظر نہیں آ رہا۔ دشمن شاید اس طرف سے بالکل بے خبر ہے۔ اگر بے فکر نہ ہو، دشمن شاید اس طرف سے بالکل بے فکر ہے۔ اگر بے فکر نہ ہوتا تو پہرے کا ٹھیک ٹھاک انتظام ہوتا، مگر علی کو ابھی تک کوئی دوسرا پہرے دار نظر نہیں آیا تھا، اس لیے علی نے اس فوجی کو اغوا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رینگتا ہوا اس کی پشت پر پہنچ گیا، پھر اچھل کر اس نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے زور سے اس کے سر پر پستول کا بٹ مارا تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ اس کا منصوبہ کامیاب رہا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا نالے میں لے آیا۔
اتنی دیر میں دوسرے مجاہدین بھی آ چکے تھے۔ بے ہوش فوجی کو ہوش میں لانے کی کوششیں ہونے لگیں۔ جلد ہی وہ ہوش میں آ گیا۔ اپنے آپ کو مجاہدین میں دیکھ کر وہ سخت گھبرایا۔ علی نے اسے تسلی دی کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر ذرا بھی تم نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو چیخ کی آواز تمہارے منہ سے باہر آنے سے پہلے ہی تمہاری جان نکال دی جائے گی۔ فوجی نے کہا کہ اگر آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے تو میں ہر طرح سے آپ کی مدد کو تیار ہوں۔ مجھے خود روسی فوج سے نفرت ہے۔ پھر اس نے علی کو روسی افغان فوج کی ساری پوزیشنوں کے بارے میں بتایا۔ علی نے اپنے بھیجے ہوئے 3 مجاہدین سے بھی رپورٹ لی تو معلومات کافی حد تک ایک جیسی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ فوجی ٹھیک بتا رہا ہے۔ علی نے مزید سوالات پوچھے تو پتہ چلا کہ دشمن کو واقعی اس طرف سے کسی کارروائی کی توقع نہیں تھی۔ دشمن کے اس طرف سے 100 سے کم فوجی تھے۔ دشمن کے اس طرف 100 سے کم فوجی تھے۔ ایک افغان فوجی افسر ان کی قیادت کر رہا تھا۔ وہی افسر اس وقت خیمے میں سو رہا تھا۔ دشمن کا منصوبہ تھا کہ محصور مجاہدین کو صبح گرفتار کریں گے، اس لیے فوجی تو پہاڑ کی چوٹی پر پوزیشنیں لیے بیٹھے تھے، مگر افغان فوجی افسر نیچے خیمے میں سو رہا تھا۔ علی نے اتنی دیر میں زبردست گولہ باری کی آواز سنی۔ اسی آواز کا اسے انتظار تھا۔ اس گولی باری کا مطلب تھا کہ کمانڈر عمر نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس طرف کا دشمن بھی یقیناً چوکس ہو گیا ہوگا کہ محصور مجاہدین باہر آئیں تو انہیں گرفتار کرے۔ علی نے مجاہدین کے 3 گروپ بنائے۔ ایک گروپ جو 5 مجاہدین پر مشتمل تھا، اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ دشمن کی گاڑیوں پر قبضہ کر کے فوراً اس نالے میں آ جائے، کام کا اسلحہ بھی ان میں لاد لے۔ دوسرے دن مجاہدین کے گروپ کو دشمن کے تمام خیموں کو آگ لگانے کا کام سونپا گیا اور انہیں کہا گیا کہ خیموں کو آگ لگانے کے بعد اسلحے کے ذخیرے کو بھی آگ لگا دے، مگر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ آگ لگانے کے بعد اس گروپ کا کام تھا کہ مشرق کی طرف سے آنے والے دشمن کا راستہ روکے تاکہ مجاہدین کسی بھی صورت میں گھیرے میں نہ آ جائیں۔ وہ دونوں گروپ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد علی نے وائرلیس پر محصور مجاہدین کے کمانڈر سے رابطہ قائم کیا اور اسے کہا کہ وہ شمال کی طرف سے محاصرے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ محصور کمانڈر نے کہا کہ اس طرف تو دشمن ہمیں زندہ گرفتار کرنے کے لیے طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ علی نے اسے کہا کہ آپ مجاہدین کو لے کر اس طرف آنے کی تیاری کریں۔ 10 منٹ بعد آپ کو راستہ صاف ملے گا اور آپ دشمن کو مشرق کی طرف بھاگتا ہوا دیکھیں گے۔ دشمن اس وقت ہمارے محاصرے میں ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وقت ضائع نہ کرنا۔ محصور کمانڈر سے بات ختم کرنے کے بعد علی نے باقی 15 مجاہدین کو ساتھ لیا اور دشمن کے مورچوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ رینگ کر چل رہے تھے تاکہ دشمن انہیں قبل از وقت نہ دیکھ لے۔ اندھیرا چھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اگر چند منٹ کے اندر کارروائی مکمل نہ ہوئی تو نہ محصور مجاہدین بچ سکتے تھے اور نہ ہی علی کے ساتھی، اس لیے ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جا رہا تھا۔ گرفتار فوجی کو ان مجاہدوں کے ساتھ بھیج دیا تھا جو خیموں کو آگ لگانے گئے تھے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے، اور ان 10 مجاہدین کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر کسی فوجی کو کسی خیمے میں پائیں تو اسے زندہ نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے آدمی نہیں ہیں جو ان کو گرفتار کرنے کے بعد پہرا دے سکیں۔ علی اور اس کے ساتھی پہاڑ پر آدھے سے زیادہ چڑھ چکے تھے اور وہاں سے انہیں دشمن کے مورچے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر جھاڑیوں اور پتھروں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ مورچوں پر راکٹوں سے حملہ کرنے کا پروگرام تھا، لیکن یہ حملہ خیموں کو آگ لگانے کے بعد کرنا تھا۔ علی کی نظر خیموں پر تھی۔ اس نے دیکھا کہ چند لمحوں بعد سارے خیمے آگ کی لپیٹ میں تھے۔ اس نے دشمن کی گاڑیاں بھی نالے کی طرف جاتی دیکھی اور جب اسلحے کے ذخیرے کو آگ لگی تو زبردست دھماکے ہونے لگے۔ علی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے اور دوسرے مجاہدین نے راکٹوں سے پہاڑ پر بنائے گئے مورچوں پر حملہ کر دیا۔ چونکہ دشمن کے فوجیوں کو اتنی زبردست کارروائی کی توقع ہی نہیں تھی اور اسے مجاہدین کی تعداد کا بھی کوئی اندازہ نہ تھا، اس لیے مقابلہ کرنے کی بجائے وہ بوکھلا کر بھاگ اٹھے اور علی کی توقع کے مطابق وہ مشرق کی طرف بھاگے۔ علی نے فوراً وائرلیس پر رابطہ قائم کر کے محصور مجاہدین کو راستہ صاف
मुखालिफ होने का सिग्नल दिया और आगे बढ़कर दुश्मन के बनाए गए मोर्चों पर कब्जा कर लिया। चंद मिनटों बाद महसूर मुजाहिदीन जख्मियों और शोहदा को उठाए हुए मोर्चों में थे। अली ने कहा कि आप लोग फौरन नाले की तरफ नीचे जाएं, वहाँ हमारे 5 मुजाहिद मौजूद हैं। हम मज़ीद 10 मिनट तक वहाँ दुश्मन का मुकाबला करेंगे, क्योंकि अगर दुश्मन को पता चल गया कि हम भाग रहे हैं तो वो हम पर पुष्ट से हमला कर सकता है। रूसी अफगान फौजियों में से कई भागते हुए और कई राकेटों से मर गए थे और उनकी लाशें मोर्चों में पड़ी हुई थीं। अली को जब यकीन हो गया कि महसूर मुजाहिदीन नाले तक पहुंच गए हैं और दुश्मन बुरी तौर पर जवाबी हमला भी नहीं कर सकता तो उसने मखसूस फायर की आवाज़ से 10 मुजाहिदीन को नाले में वापस पहुंचने की ताकीद की।